کیا آپ نے دریلس ارطغرل دیکھا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو کچھ عرصے پہلے پوچھا گیا یا کہیں پڑھا تو سب سے پہلے قدرتی طور پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ دریلس ارطغرل ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ترکی کے معروف فلم ساز ادارے کا بنایا ہوا سیریل دریلس ارطغرل ایک طلسم گدا ہے جو ماضی کو حال سے جوڑتا ہے اور مستقبل کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں ماضی اور حال اکٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ امت کا وہ خواب ہے جو آج سے ٹھیک 800 برس پہلے دیکھا گیا، جب منگولوں کی آفت، خلافت کی کمزوری اور مسلمانوں کی تقسیم نے دل و دماغ ویران کر رکھے تھے۔ یہ آج بھی امت کا خواب ہے جو مغربی تہذیب کے غلبے، خلافت کے خاتمے اور مسلم دنیا کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کے دل و دماغ کو روشن رکھے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مسلم دنیا میں جو پذیرائی ملی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اگر ذرا آسان لفظوں میں کہوں تو دریلس ارطغرل ایک ترکی ڈرامہ ہے جو ترک کائی قبیلے کے سردار ارطغرل کی زندگی پر بنایا گیا ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں جب مسلم دنیا انتشار کا شکار تھی، خلافت عباسیہ کمزور پڑ چکی تھی، منگول پے در پے حملوں سے مسلم دنیا کے تخت و تاراج کر رہے تھے، اسی دور میں کائی قبیلہ جو بہت سے دوسرے ترک قبیلوں کی طرح ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا، پہلے حلب اور پھر سوگت میں جا کر آباد ہوا۔ کائی قبیلے کے جس سردار کو پہلے شہرت ملی وہ سلیمان شاہ تھے۔ انہی کے ایک بیٹے ارطغرل نے صلیبیوں کی سازش اور منگولوں کے حملوں کے خلاف نہ صرف ترک قبیلوں کو ایک لڑی میں پرو دیا بلکہ ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر عظیم عثمانی سلطنت کے نام پر 700 سال تک دنیا کے نقشے پر قائم رہی، جس نے عرب و عجم کو پھر سے خلافت کی وحدت تلے اکٹھا کر دیا اور جس نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ عظیم عثمانی خلافت جب تک پیروں پر کھڑی رہی، مسلمان دنیا کی سیادت پر فائز رہے۔ اسے مسلمانوں کا دوسرا دور عروج بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ اور فرانس سمیت تمام یورپی طاقتیں نہ صرف اس سے خوفزدہ تھیں بلکہ سامنے آ کر اس سے مقابلہ کرنے کے بجائے پس پردہ اسے گرانے کے لیے سازشوں میں مصروف بھی رہتی تھیں۔ لیکن تمام تر سازشوں، عرب ترک جھگڑوں اور کمال اتاترک جیسے لوگوں کی مدد سے اہل یورپ کو اس عظیم سلطنت کو گرانے میں پورے 150 سال لگے۔ یہ ایک الگ اور طویل کہانی ہے۔ اس ریکارڈ توڑ سیریز میں سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کی کہانی کو فلمایا گیا ہے۔ کیا ہے سلطنت عثمانیہ؟ ذرا تفصیل سے ملاحظہ کیجیے۔ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ عثمان کے نام پر ہی اس کا نام یہ ہے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرہ ڈال دیا۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے، سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلیمان شاہ کا انتقال ہوا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ منجلا بیٹا ارطغرل اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل غازی بہادر، نڈر، جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا۔ لیکن وقت وہ آ گیا کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ اس صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رواں ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ رستے میں اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر کس کے ہیں۔ کچھ سوچ سمجھ کر اس نے فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کروایا۔ وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور وہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلجوقی سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک وہ بازنطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاتاری تھے۔ بہرحال سلطان ان کی بہادری سے خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں اناضول کے قریب سقاریہ کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کریں اور ان کو سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ بازنطینی عیسائی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت و بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔
ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل سلطان علاء الدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل نے بازنطینی سلطنت کے ایک بڑے متحدہ لشکر کو شکست دی۔ مدتوں اس جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جنگیں لڑتے رہے۔ 1281 عیسوی میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاء الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین بھی تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1299 میں سلجوق سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ سلجوقوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور ینی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سلطان عثمان نے مال خاتون سے شادی کی۔ سلطان عثمان کو سلطنت ملنا اور ایک مضبوط اسلامی سلطنت کا قائم ہونا اللہ کی مرضی تھی۔ اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہو گئے۔ برسا کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے اور 1323 میں وفات ہوئی۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اور خان کو ایک طویل نصیحت کی اور خان سلطان بنا اور اپنے باپ کی پالیسی کو جاری رکھا۔ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی پوری کر دی اور اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یوں خلافت بھی ان کی ہوئی اور سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے۔ یہ سلطنت 623 سال قائم رہی اور 1922 میں ختم ہوئی۔ ارطغرل غازی کے لیے ایک نظم: جو عثمانی خلافت کا ہے بانی ارطغرل غازی، تو امت پر ہے رب کی مہربانی ارطغرل غازی، تو شیروں کی طرح لڑتا رہا باطل کی فوجوں سے، صدا کی تو نے حق کی ترجمانی ارطغرل غازی، چٹانوں سے کہیں مضبوط تیرا عزم دیکھا ہے، تو کر گزرا ہے جس کی تو نے ٹھانی ارطغرل غازی، صلیبی سازشیں ہوں یا ہو منگولوں کی ہٹ دھرمی، مٹا دی تو نے ان سب کی کہانی ارطغرل غازی، تیرا شیوا مصائب جھیل کر ثابت قدم رہنا، تہے خنجر عدو کی ایک نہ مانی ارطغرل غازی، ہمیشہ اتحاد امت مسلم کا دائی تھا، جہاں کرتا ہے تیری مدح خوانی ارطغرل غازی، تو اپنوں اور غیروں میں سدا انصاف کرتا تھا، مثالی تھی تمہاری حکمرانی ارطغرل غازی، تیرے روشان بابر نور گل سچے مجاہد ہیں، جنہوں نے کی مشن کی پاسبانی ارطغرل غازی، جہاد فی سبیل اللہ کا بچپن سے تھا دیوانہ، کھپا دی اس میں پھر اپنی جوانی ارطغرل غازی، وہ دشمن کی صفوں کو رونتا تھا اس طرح رف رف کہ جیسے ہو ایک آفت آسمانی ارطغرل غازی۔